اللہ تبارک و تعالی نے فلاح یافتہ مومنوں کی جو صفات ذکر فرمائی ہیں ان میں سے 3 صفات کا بیان پچھلے 2 دنوں میں ہوا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اور چوتھی صفت والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یہاں تک بیان ہوا تھا. آگے 3 صفات اور ذکر فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور جو اپنے نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں. ان میں سے اب 3 صفتیں بیان ہوئی. ایک امانت کی پاسداری، دوسرے عہد کی پاسداری، تیسرے نمازوں کی پوری نگرانی. امانتوں کی پاسداری کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی کسی انسان کے پاس دوسرے کی امانت ہو، اس امانت کا پورا حق ادا کیا جائے. اس امانت کا حق ایک تو یہ ہے کہ اس کی حفاظت معہود طریقے سے کی جائے جس طرح اس کی حفاظت کرنے کا حق ہے. جب تک اپنے پاس ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور جب اس کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو صاحب امانت کو وہ واپس کی جائے. یہ اس امانت کا مفہوم ہے جو عام طور سے ہم جس کو امانت کہتے ہیں. لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں امانت کا جو لفظ ہے وہ زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے. کوئی بھی چیز جس کے سلسلے میں کسی دوسرے نے آپ پر بھروسہ کیا ہو وہ امانت ہے. عربی جاننے والے اس بات کو سمجھیں گے کہ امینہ یامن امنن کے کیا معنی ہوتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بے خوف ہو جانا. کسی چیز کا ڈر تھا، اس ڈر سے آدمی کو نجات مل گئی، امن حاصل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں امینہ یامن امنن. امانت اسی سے نکلا ہے. جب کوئی شخص کسی کو اپنی امانت، اپنی کوئی چیز امانتاً رکھواتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اندیشہ ہے، خوف ہے اس بات کا کہ یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو اس خوف کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے کا سہارا لیتا ہے کہ بھئی تم رکھ لو تاکہ میرے پاس ضائع نہ ہو. تو اس میں یہ پہلو داخل ہوتا ہے کہ اس جس شخص کے پاس رکھوایا گیا اس نے رکھوانے والے کا خوف زائل کر دیا. اس کو جو خوف تھا وہ دور ہو گیا، اور اب ایک طرح سے بھروسہ ہو گیا اس شخص کے اوپر جس کے پاس کوئی امانت رکھوائی گئی ہے. تو امانت کے
مفہوم میں بھروسہ بھی داخل ہے. انسان کی امانت اسی کے پاس رکھواتا ہے جس پر انسان کو بھروسہ ہو، اس بات کا بھروسہ ہو کہ یہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. جب ایک شخص نے آپ پر بھروسہ کیا تو اس بھروسے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی امانت کی مکمل حفاظت کریں، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ جب وہ آپ سے واپس مانگے واپس دے دیں اس کو. اگر اس کی معروف طریقے سے حفاظت نہیں کی تو بھی امانت کا حق ضائع ہوا، اور اگر معروف طریقے سے حفاظت کی لیکن جب اس شخص نے واپس مانگی تو آپ نے ہیل و حجت شروع کر دی، یہ بھی امانت کا ضائع کرنا ہے. اس مفہوم کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ امانت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پیسے کسی دوسرے کے پاس رکھوا دیے اور جب اس نے مانگے واپس کر دیے، بلکہ ہر وہ چیز جس میں کسی شخص نے آپ پر کوئی بھروسہ کیا ہو اور اس بھروسے کی وجہ سے اس کو جو اپنا خطرہ تھا اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے آپ پر بھروسہ کیا کہ میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں کہ یہ اس بات کو اسی حد تک رکھے گا جس حد تک میں چاہتا ہوں، تو وہ ساری چیزیں امانت آ گئی. اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو امانت میں شمار فرمایا. ایک یہ فرمایا المستشار مؤتمن. کوئی شخص اگر آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے تو وہ در حقیقت آپ کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کو امانت دار قرار دے رہا ہے. تو وہی معنی آ گیا نا، مشورہ کرنے کے اندر معنی آ گیا بھروسہ کرنے کے. جب کوئی شخص آپ سے مشورہ کر رہا ہے تو اس کو یہ خوف تھا کہ یہ کہیں بات پھیل نہ جائے، یا ایسے صحیح طریقے سے میں معلوم کروں کہ جو آدمی مجھے صحیح مشورہ دے. تو اس نے بھروسہ کیا آپ پر، وہ بھروسے کے معنی آ گئے. وہ جو خوف تھا اس کو زائل کرنے کے لیے اس نے مشورہ کیا. تو فرمایا آپ نے المستشار مؤتمن. اب مشورہ دینے والا امانت دار ہے. کیا مانا؟ کہ واقعتاً وہ دل سے جو بات صحیح سمجھتا ہے وہ اپنے مستشیر کو بتا دے. اگر وہ دل سے تو سمجھتا ہے کچھ اور دکھاوے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے اس کو غلط بات بتا دیتا ہے تو یہ بھی امانت کی خلاف ورزی. اور اس آیت میں جس امانت کی مراعات کی بات کی گئی ہے اس کے خلاف ہے. تو اس مشورہ جب کوئی لے یا تو یہ کہہ دو بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا آپ کو جواب دوں، میرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا مشورہ دوں آپ کو. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی مت کہو. لیکن مشورہ ایک آدمی لے رہا ہے، آپ کو یہ تو حق ہے کہ بھئی مجھے معلومات نہیں ہے، میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن آپ کے دل میں تو کوئی اور بات ہو اور زبان سے اس کو یا خوش کرنے کے لیے یا کسی شخص کے خلاف سازش کرنے کے لیے آپ اس سے غلط بات کہتے ہیں.
یہ امانت میں خیانت ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ جو آپ کے دل میں صحیح مشورہ تھا وہ نہیں دیا، بلکہ کسی وجہ سے اس کے بجائے اس کو کچھ اور مشورہ دے دیا، کسی کے خلاف دے دیا، کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے فلاں سے، تو آپ مجھے مشورہ دو کہ وہ میرے آدمی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ نے دل میں تو یہ تھا کہ وہ آدمی خراب ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، لہذا آپ نے اس کو مشورہ دے دیا کہ بہت اچھا آدمی ہے وہ تو کر لو۔ تو یہ امانت میں خیانت ہوئی۔ آپ کو یہ تو حق تھا کہ بھئی مجھ سے نہ پوچھو، مجھے میں اس بارے میں کچھ مشورہ دینے سے قاصر ہوں۔ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اس سے کہہ دیں کہ میں مشورہ دینے سے قاصر ہوں اس معاملے میں، لیکن جب آپ نے وہ مشورے کی اپنی ذمہ داری لے لی تو اب جو کچھ صحیح بات ہے وہی کہنی ہوگی، یا یہ کہ آدمی تو اچھا ہے وہ، لیکن آپ کو اس سے کچھ مناسبت نہیں ہے، یا آپ کو اس سے چڑ ہے یا حسد ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی وہ تو کچھ صحیح آدمی نہیں ہے، تو آپ نے دوہرا گناہ کر لیا۔ یہاں پر دو گناہ ہو گئے، ایک تو یہ کہ امانت میں خیانت ہوئی، اور دوسرے ایک غیبت ہوئی ایک آدمی کی، اور اگر اس بیماری اس پر نہیں ہے تو بہتان ہوا اس کے اوپر۔ اتنے سارے گناہ جمع ہو گئے، امانت میں خیانت۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے چیزیں، پھیلے ہوئے مسائل ہیں۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں بھی امانت ہوتی، یعنی اگر ایک مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہے 10 آدمیوں کے درمیان، اس میں 1000 طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں آپس میں، تو وہ در حقیقت انہی 10 آدمیوں کی حد تک وہ بات محدود ہے۔ اس مجلس کی بات بغیر دوسروں کی اجازت یا خوشنودی کے کہیں اور نقل کر دینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلسیں جو ہیں وہ امانت ہوتی ہیں۔ ایک مجلس میں جو بات ہوئی ہے وہ دوسروں کی اجازت کے بغیر کہیں اور نقل کر دینا، اس سے بعض اوقات بڑا فساد پھیلتا ہے، اس کو بھی منع فرمایا۔ خیر کی بات ہے، جیسے کہ ہم آپس میں بھی بات کر رہے ہیں کہ بھئی دین کی بات ہے، وہ کہیں پہنچا دی، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک مجلس ہے اس کے اندر بے تکلفی سے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، کسی نے کوئی بات کہہ دی، کسی نے کوئی بات کہہ دی، جس کا کوئی تعلق تبلیغ اور دعوت سے یا تدریس سے نہیں ہے، اس کو دوسروں تک پہنچا دینا بغیر اصحاب مجلس کی اجازت کے، یہ بھی امانت کے خلاف ورزی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فلاح پانے والے مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں،
یعنی امانت کو امانت کی طرح ہی رکھتے ہیں. اور سب سے بڑی امانت تو یہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے امانت کہا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. امانت اللہ تعالی نے دی بندے کو کہ میں تمہیں پیدا کر رہا ہوں، اور پیدا اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کر کے دنیا میں بھیجوں گا. تم ان ذمہ داریوں کو پورا کرو گے تو تمہارے لیے ابدی راحتوں کی زندگی ہے جنت میں. اور اگر تم ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرو گے تو پھر اللہ بچائے عذاب ہے جہنم کا. تو یہ سب امانت ہم نے پیش کی تھی، آسمانوں پر بھی، آسمانوں پر، زمین پر بھی، پہاڑوں پہ بھی. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے حضور ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم اس کے تحمل نہیں ہے اس امانت کا. وہ تو اپنا نکل گئے درمیان سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان جو ہے وہ اس نے اٹھا لی امانت. یہ کیا امانت ہے؟ کہ جو آپ کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا، یہ امانت ہے، یہ اٹھا لی. تو اب اگر کوئی شخص اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو یہ امانت کی خلاف ورزی ہے. چوتھی چیز جو قرآن کریم ہی سے معلوم ہوتی ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کسی کو کوئی عہدہ دینا، کسی کو کوئی منصب دینا، یہ بھی ایک امانت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگوں تک پہنچاؤ. اس کے تحت حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو کسی خدمت پر مامور کرنا، کوئی مثلا امیر ہے اور اس کو اپنی سرکاری مناصب تقسیم کرنے ہیں کہ کس کو وزیر خزانہ بنایا جائے، کس کو وزیر عدل بنایا جائے، کس کو وزیر فلاں بنایا جائے، اور پھر اس کے تحت جو ہے کیسے کیسے افسر رکھے جائیں. تو ہر افسر کا اس کی قابلیت کی بنیاد پر اور اہلیت کی بنیاد پر تقرر کرنا، یہ بھی امانت ہے. اب اگر آدمی جانتا ہے کہ یہ شخص اس منصب کا اہل نہیں ہے اور اس کو مقرر کر دیتا ہے تو یہ بھی امانت کی خلاف ورزی ہے. اور یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی اس کا شان نزول عام طور سے بیان کیا جاتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا اور فتح کرنے کے بعد خانہ کعبہ سے سارے بت ہٹا دیے، گرا دیے، اور کعبہ شریف کی چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں آ گئی. تو اب ظاہر بات ہے کہ اب مکہ مکرمہ میں کسی کو دے کر جانا تھا نا، خود تو آپ مدینہ منورہ میں سے، لہذا چابی تو کسی مکے کے آدمی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو جاہلیت کے زمانے سے
یہ چابی جس خاندان میں چلی آتی تھی وہ بنو شیبہ کا خاندان تھا. تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو شیبہ ہی کے آدمی کو بلا کر اس کو چابی حوالے کی. اب یہ چابی حوالہ کرنے سے پہلے یا اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو. یعنی اس خاندان میں چلی آ رہی ہے، پتہ نہیں کب سے، سال سے، ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ انہی خاندان کے اندر باقی رکھو. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ بنو شیبہ کے آدمیوں کو چابی دی، بلکہ یہ فرمایا قیامت تک یہ ان کی چابی اسی خاندان میں رہے گی. اور یہ واحد خاندان ہے جس کے بارے میں یہ یقین ہے قیامت تک رہے گا. کسی اور خاندان کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ رہے گا اور چابی بھی اسی کے پاس رہے گی. تو خیر، تو امانت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب کسی شخص کا کسی جگہ پر تقرر کرنا ہو تو اس کو اس کی صلاحیت کی بنیاد پر کیا جائے. ایک نااہل کو کوئی ذمہ داری سپرد کر دینا یہ امانت میں خیانت کے مرادف ہے. یہ سارے مفاہیم آ رہے ہیں امانت کے اندر. تو انسان کو ہر وقت یہ دھڑکا رہنا چاہیے کہ میرے پاس کیا کی چیزیں امانت ہے. خود میرا وجود امانت ہے، میرے اعضاء امانت ہے، میرا سر، میری آنکھیں، میرے کان، میرے زبان، میرے ہونٹ، میرا ہاتھ، میرے پاؤں، یہ سب کیا ہیں؟ امانت. اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے. یہی وجہ ہے کہ خودکشی جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. اور اسی لیے ہمارے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اعضاء کا عطیہ دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ تم ہو ہی نہیں مالک اس کے. یہ جو کچھ بھی جسم ہے یہ تمہارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور امانت کے معنی دو حق بتائے تھے. ایک حق یہ کہ اس کی صحیح حفاظت کی جائے، اور دوسرا یہ کہ جب وقت آئے تو واپس کر دیا جائے. تو اب اس کی حفاظت، اپنے جسم کی حفاظت، یہ فرض ہے ہر انسان کا. یہ امانت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے. اسی لیے جو ہے کہا گیا ہے کہ خودکشی حرام ہے، اپنے جسم کا کوئی عضو کاٹنا حرام ہے، اپنے عضو کے اندر کوئی ایسا تغیر پیدا کر لینا جو تغیر خلق اللہ کے اندر آتا ہو، وہ ناجائز ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ چونکہ یہ اعضاء ہمارے پاس امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لہذا ان کو کسی معصیت میں استعمال کرنا خیانت ہے. آنکھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ آپ کا امانت ہے ہمارے پاس. یہ اگر غلط استعمال ہوتی ہے، غلط جگہ جا کر استعمال ہوتی ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے. زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو یہ ہمارے پاس امانت ہے. اگر یہ جھوٹ میں استعمال ہوتی ہے، غیبت میں استعمال ہوتی ہے، بہتان ترازی میں استعمال ہوتی ہے، دل آزاری میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہے.
یہ ہاتھ پاؤں اللہ تبارک کو دیا، یہ ہمارے پاس امانت ہے. اگر ان کے ذریعے ہم کسی جائز کام کی طرف جاتے ہیں تو یہ امانت کی پاسداری ہے، اور اگر ہاتھ پاؤں کو چلا کر کسی حرام کام کی طرف لے جا رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے. لہذا یہ ساری باتیں آ رہی ہیں امانات کے اندر. تو الذین هم لاماناتهم راعون، فلاح ان کو ملے گی جو اپنی تمام امانتوں کی پوری رعایت کرتے ہوں. امانات جمع کر سنبھالو، اس جمع کے اندر ساری وہ امانتیں داخل ہو گئیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا. لہذا یہ صفت، امانت والی صفت، یہ انتہائی مقدس اور انتہائی ضروری اور ایک مسلمان کی نجات کا موقوف ہے. امانت کا محفوظ رکھنا، امانت کی رعایت کرنا، اس کا پاس کرنا. دوسری چیز فرمائی بعہدہم، کہ وہ اپنے عہد کا بھی پاس رکھتے ہیں. عہد وہ بات ہوتی ہے جو آپ نے کسی سے بطور وعدہ کہہ دی. اور وعدہ جو ہوتا ہے وہ عام لفظوں میں ہوتا ہے، اور عہد زیادہ مؤکد لفظوں میں ہوتا ہے. اگر یہ ایک طرفہ ہو، یعنی ایک ہی طرف سے وعدہ ہو رہا ہے، ایک ہی طرف سے کوئی عہد کر رہا ہے، تو یہ دیانتاً واجب ہے اس کا پورا کرنا. اور قطعاً ہر صورت میں واجب نہیں ہوتا، لیکن اس کی بلا عذر خلاف ورزی ناجائز اور حرام ہے. کوئی عذر ہو تو ٹھیک، یہ ہے حکم اس کا وعدے کا. اور اس وعدے کی خلاف ورزی پر حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ یہ نفاق کی علامت ہے. ایک حدیث کے الفاظ، یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تین چیزیں جب کسی میں ہوں تو سمجھو کوئی پکا منافق ہے. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ نفاق کی علامت. اور وعدے کی خلاف ورزی دیانتاً ناجائز ہے، اور اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. گناہ دونوں ہیں، لیکن اس کی ایک ہلکا گناہ ہے، ایک بہت سخت گناہ ہے. عام وعدے جو ہیں ان کی خلاف ورزی پر گناہ ہوتا ہے بلا عذر. اگر خلاف عذر کی حالت مستثنیٰ ہے. ایک جب آپ کسی سے رشتہ کرتے ہیں، منگنی ہوتی ہے، تو یہ وعدہ ہوتا ہے نکاح کا. اس کو آپ بطور عدالت تو نافذ نہیں کر سکتے، لیکن دیانتاً آپ کے ذمہ واجب ہے کہ اس کی
پابندی کرے، الا یہ کہ کوئی عذر پیش آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ پہلے حالات معلوم نہیں تھے، اب حالات معلوم ہو گئے، تو اس وقت میں آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں۔ بلا وجہ کریں گے تو حرام، ناجائز ہوگا۔ دوسرا جو خطرناک ترین وعدہ خلافی ہے وہ یہ کہ وعدہ کرتے ہوئے ہی دل میں یہ نیت ہو کہ پورا نہیں کروں گا۔ ایک تو یہ شروع میں وعدہ کر لیا، ارادہ بھی تھا، نیت تھی، بعد میں بے پرواہی میں رہ گئی، نہیں کیا پورا، گناہ تو یہ بھی ہے۔ لیکن جس وقت وعدہ کر رہا ہے انسان، عین اس وقت میں بھی اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، ٹالنے کے لیے کہہ دیا، وعدہ کر دیا، کسی کو ٹالنے کے لیے وعدہ کر لیا، اسی وقت دل میں یہ خیال ہے کہ پورا کروں گا نہیں، یہ خطرناک ہے۔ اور بعض حضرات نے جو کہا ہے نفاق کی علامت، بعض حضرات شراح حدیث نے یہ کہا ہے کہ یہ نفاق کی علامت اس وقت ہوتی ہے جبکہ انسان کا وعدہ کرتے وقت ہی یہ ارادہ ہو کہ وعدہ خلافی کروں گا۔ یہ خطرناک ترین ہے۔ بعض اوقات انسان کسی کو ٹلانے کے لیے بھی وعدہ کر دیتا ہے، اسی وقت ارادہ ہوتا نہیں اس کا، یہ اسی قسم میں داخل ہے۔ اور میں آج کل کہتا ہوں کہ جو کسی تقریب کے دعوت دی جاتی ہے، کسی تقریب میں تقریب پہ دعوت نامہ ہوتا ہے، چاہے وہ مدرسے کا جلسہ ہو یا مدرسے کی دعوت ہو یا ولیمے کی دعوت ہو، کسی چیز کی بھی ہو، اس میں جب لکھ دیتے ہیں کہ فلاں وقت کھانا ہوگا، یہ پکا وعدہ ہو گیا، فلاں وقت کھانا ہوگا، لیکن آپ اس وعدے کو پورا نہیں کرتے، کھانا اس وقت نہیں دیتے، وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے بسا اوقات لکھ تو دیتے ہیں لیکن دل ہی میں یہ بات ہوتی ہے کہ کھانا اس وقت ہوگا نہیں، آگے ہوگا، پہلے ہی سے بتا ہے۔ اسی لیے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جو وقت لکھا ہوا ہے اس کے آدھے 1 گھنٹے بعد جاؤ، تاکہ، اور جو وقت بیچارہ پہنچ گیا وہ پھنس گیا۔ تو یہ وعدہ خلافی جو ہے یہ منافقت کی علامت بیان کی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب دین ہے بھائی، صرف نماز روزہ ہی دین نہیں ہے، یہ سب دین ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے فلاح اگر چاہتے ہو تو یہ ساری صفات پیدا کرنی ہوگی۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنے امانتوں کا بھی پاس رکھتے ہیں، اپنے عہد کا بھی پاس رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ غفلت ہوتی ہے، خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم کوئی جرم کر رہے ہیں، ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، اور وہ گناہ ہوتا ہے، جس کی تھوڑی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آخر میں فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ جو صفات بیان فرمائی ہیں فلاح یافتہ مومنوں کی، اس میں سب سے پہلے بھی نماز کا ذکر تھا اور سب سے آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے۔
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو وہاں جو ذکر تھا وہ نماز کی کیفیت کا تھا کہ کس کیفیت سے نماز پڑھتے ہیں، جس میں خشوع اور خضوع داخل ہے، دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں. اور یہاں آخر میں جو ذکر ہے وہ نماز کی نگرانی. نگرانی کے معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر صحیح طریقے سے انجام دینے کی فکر رکھتے ہیں. یعنی جو وقت ہے جس نماز کا، اس نماز اس وقت ہی ادا کرتے ہیں، جماعت سے ادا کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہ سب محافظت میں داخل ہے. ایک نماز جماعت سے پڑھ لی، دوسری گھر میں پڑھ لی بغیر کسی عذر کے، یہ محافظت نہ ہوئی، یہ نگرانی نہ ہوئی. اوقات میں جس وقت میں پڑھنی چاہیے اس وقت کا دھیان پوری طرح نہیں رکھا، مکروہ وقت میں نماز پڑھ رہا ہے. عصر کی نماز چاہیے تھا کہ جلد از جلد پڑھتا، وہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج جو ہے وہ زرد ہونے لگتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا. یہ نماز کی نگرانی تو نہ ہوئی. تو نماز کی نگرانی میں اس کے اوقات کی نگرانی، اس کے باجماعت ہونے کی نگرانی، اور اس کی اوپر مداومت کی نگرانی. یہ سب نماز کی نگرانی میں داخل ہے، نماز کی حفاظت میں داخل. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری اپنے قلمرو میں تمام حکام کو یہ لکھا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ فکر تمہاری نماز پڑھنے کی ہے، نماز کی پابندی کی ہے. جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، اس کی نگرانی کرے گا، اس کے دوسرے کام بھی بہتر ہوں گے، اور جو نماز کو ضائع کرے گا تو اور کاموں کو زیادہ ضائع کرے گا. اس لیے اس کی اہمیت کو الگ سے ذکر کیا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون. جتنی نمازیں سب کی نگرانی کا. یہ صفات ذکر فرما دی ان مومنوں کی جو فلاح پانے والے ہیں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہی لوگ ہیں جو وارث بنیں گے. کہا ہے کہ وارث بنیں گے؟ جو فردوس کے وارث بنیں گے. فردوس جنت کا اعلیٰ ترین طبقہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس سے اعلیٰ مانگا کرو. تو یہ وہ ہیں جو وارث بنیں گے فردوس کے، جنت کے. یہاں لفظ استعمال کیا قرآن نے وارث کا. اب وارث تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیسے کسی اپنے جانے والے سے ملتے ہیں. کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے کے پاس وراثت مل آ جائے گی مثال کے طور پر. اب یہاں کوئی مرا تو ہے نہیں کہ جس کی میراث میں ہمیں، یعنی وہ جنت کسی اور کی ملکیت تھی اور ہمیں اس کے مرنے کے بعد وراثت میں مل گئی ہو، ایسا تو ہے نہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے تم وارث بنو گے اس کے. یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وارث بنو گے؟ اس کے بارے میں ایک روایت
بعض مفسرین نے ذکر کی ہے اور اس کو بارش کہنے کی وجہ بتائی ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پیدا کرتے ہیں تو ہر انسان کی جگہ جہنم میں بھی متعین ہوتی ہے، جنت میں بھی ہوتی ہے. کہ اگر یہ ٹھیک کام کرے گا تو جنت کی فلاں جگہ ملے گی، اگر غلط کام کرے گا تو جہنم کی فلاں جگہ ملے گی. ہر انسان کی دو جگہ ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم. اب ایک آدمی نے نیک کام کیا تو کہ جہنم کی جگہ خالی ہو گئی نا، جہنم کی جگہ مقرر تھی وہ خالی ہو گئی. تو کسی ایسے شخص کو جس نے برا کام کیا ہے اس کو اس کی جگہ وہاں جہنم میں بھیج دیا تو وہ اس کا وارث ہو گیا. اور ایک شخص تھا کہ جو جہنم نیک عمل کرنے والا تھا تو اس کی ایک جگہ جہنم میں تھی، تو اس جہنم کی جگہ کو ختم کر کے جنت کے اندر اس کو لے آئے اور دوسرے آدمی کی جو جنت کی جگہ تھی وہ اس کو مل گئی، یہ وہ اس کا وارث بن گیا. یہ بعض روایتوں میں اس کی توصیف، اس کی تشریح یہ بھی آئی ہے. لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہ بات فرمائی کہ یہاں وارث اس لیے کہا گیا ہے کہ وارث وہ ہوتا ہے جو بیٹھے بٹھائے اس کو مل جاتی ہے چیز، اس کو اپنی کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی. اگر باپ کا انتقال ہو گیا بیٹے کو مل رہی، بیٹا نے کہیں کما کے لایا تھا وہ پیسے، وہ بیٹھے بٹھائے مل گئی اس کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پر وقت خرچ کیے. تو جنت بھی در حقیقت انسان کو بیٹھے بٹھائے مل جائے گی، اس لیے بیٹھے بٹھائے مل جائے گی کہ جتنا عمل اس نے کیا تھا اس سے یہ بلا متناہی درجے زیادہ چیز ہے، تو یہ اس کو بے معاوضہ مل رہی. کیونکہ جو عمل کیا تھا وہ تو کیسا تھا، کمزور بھی تھا، متناہی بھی تھا، لیکن جو مل گیا وہ بہت زبردست چیز ہے. تو گویا بیٹھے بٹھائے مل گئی. تو یہی لوگ ہیں وارث جو کہ فردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو ان وارثین میں شامل فرما لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر.